السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفارمرز۔ آج دوستو میں جس شہر کی آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، وہ شہر کبھی ایک چمکتا ستارہ تھا مگر آج خود ہی کے بوجھ تلے دب گیا ہے۔ یہ کہانی ہے کراچی کی۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنایا گیا۔ اس وقت کراچی کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک ماڈرن کیپٹل کے پاس ہونا چاہیے، روٹس، ٹریڈز اور سب سے بڑھ کر ڈائیورسٹی۔ لیکن کچھ ہی سالوں میں مکمل کہانی بدل گئی۔ شاید وہ پاکستان کی ایک شروعات تھی لیکن کراچی کا اختتام تھا۔ 90s کے بعد جو ماڈرن کراچی تھا، آج کے دور میں وہ کراچی ایک شہر دب سا گیا ہے۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد لاکھوں مہاجرین نے کراچی کے اندر سفر کیا۔ اس شہر نے ہر قوم، ہر زبان کو اپنایا۔ 1960 تک ساؤتھ ایشیا میں کراچی سب سے ماڈرن شہر مانا جاتا تھا۔ اس شہر کو سٹی آف لائٹس بھی کہا جاتا تھا۔ اس شہر کے اندر صفائی تھی، روٹس تھے، ڈرینیج سسٹم چل رہا تھا، لیکن آہستہ وقت کے ساتھ سب کچھ دھیرے دھیرے بدلتا گیا۔ یہ شہر سٹی آف لائٹ سے لے کر اب شاید سٹی آف کرمنل اور گاربیج بن گیا ہے۔ 1967 میں اسلام آباد کو آفیشلی پاکستان کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سے کراچی شہر نے اپنی پولیٹیکل اہمیت کھو دی۔ سارے فنڈز سب کچھ اسلام آباد اور پنجاب کی طرف بھیج دیے گئے۔ اس شہر سے آہستہ آہستہ دھیان ہٹتا گیا۔ اور پھر جب افغان وار ہوئی اور اس کے بعد کئی سارے لوگ اس کے اندر رہنے لگ گئے، اس کے بعد کمیونٹیز کے اندر تنازعات بڑھتے گئے، لوگ قوم اور زبان کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد سے کراچی ایک پرامن شہر تھا، وہ وائلنس کا شہر بنتا چلا گیا۔ لیکن اس میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان کے پولیٹیشنز کا تھا۔ 1990s میں اور 2000 میں کراچی کے اندر قتل، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ ایک عام بات بن گئی تھی۔ پولیٹیکل آرم فورسز، قبیلی تنظیمیں اور مافیا سے مل کر اس شہر کو تباہ کر دیا تھا۔ HRCB رپورٹ کے مطابق صرف 2013 میں 3200 لوگ قتل ہوئے کراچی کے اندر۔ یہ شہر سٹی آف لائٹ سے لے کر مرڈر کیپٹل آف پاکستان بن گیا۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، کراچی اتنے سارے مسائل میں ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی ملک کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے اور GDP میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا شہر بھی کراچی ہے۔ ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق کراچی پاکستان کے GDP میں 20 سے 30% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اگر ریونیو کی بات کروں تو کراچی پاکستان کے 40 سے 50% ریونیو کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ اتنے سارے مسائل ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی کراچی ہی پاکستان کا اکنامک ہب ہے، لیکن خود کے لیے بجلی، گیس، پانی اور صفائی کی سہولت تک نہیں دے پا رہا۔ شاید سمجھے اس کراچی کی مثال اس طرح ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچوں کو تو بھوکا سونے نہیں دیتی لیکن خود بھوکا سو جاتی۔ پانی جیسی بیسک سہولت بھی اس کراچی کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ ڈان نیوز پیپر کے مطابق ٹینکر مافیا روزانہ 62 ملین روپیز کا ریونیو جنریٹ کرتی ہیں۔ اب مجبوری دیکھیں اس شہر کی کہ سمندر کے کنارے کے ہونے کے باوجود بھی یہ شہر اپنے ہی لوگوں کو پانی تک پلا نہیں پا رہا۔ کراچی کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ صفائی ہے۔ کراچی میں روزانہ 12 سے 16 ہزار ٹن کچرا نکلتا ہے، لیکن آدھا بھی صحیح طرح سے ڈسپوز نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر جو کبھی سٹی آف لائٹ تھا اب کچرے کا شہر بنتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی کی آدھی پاپولیشن کچی آبادی میں رہتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کے پاس پراپر سیوریج سسٹم، بجلی اور گیس تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں سے روزانہ کی مزدوری تو آتی ہے، یہاں کے لوگ انڈسٹریز تو چلاتے ہیں، یہیں کے لوگ کما کر تو دیتے ہیں، مگر یہی لوگ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ لاوارث بھی ہیں۔ آج کراچی کی کہانی عجیب سی ہے۔ ایک طرف یہ شہر اسٹاک ایکسچینج، مارکیٹ، انڈسٹریز سے بلینز روپیز جنریٹ کرتا ہے، دوسری طرف اسی کی عوام پانی، بجلی اور گیس تک کی سہولتوں سے نہ محروم ہے۔ روزانہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونا، ٹینکر مافیا کے آگے گڑ گڑانا اور کچرے کے اندر زندگی گزارنا، یہ کراچی والوں کی زندگی رہ گئی ہے۔ یقین جانیں یہ شہر اپنی کیپیسٹی کے 10% پر چل رہا ہے۔ اگر شاید اس شہر کو صحیح طریقے سے مینج کیا جاتا، آج ایشیا کا سب سے بڑا اکنامک ہب یہی شہر ہوتا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ شہر لندن اور پیرس کو بھی بیٹ کر چکا ہوتا۔ یہ کہانی صرف کراچی کی کہانی نہیں مگر پورے پاکستان کی کہانی۔ جب تک کراچی اپنے فل پوٹینشل تک نہیں آ پائے گا، پاکستان بھی اس لیول تک نہیں جا پائے گا جہاں پاکستان جا سکتا ہے۔
لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا کراچی کو کبھی اس کا حق ملے گا بھی، یا پھر ہمیشہ اس کی کہانی اندھیروں میں ہی لکھی جائے گی؟ لیکن ایک اور سوال آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، کراچی کی اس بدترین زوال کی وجہ حقیقت میں کون ہے؟ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، یا پھر اس کی خود کی عوام، یا شاید کوئی قوم پسند پارٹی؟ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے زوال کی اصل وجہ کون بنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔